بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف۔ بچوں، جو باب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مختصر تعارف پہلے آپ کو کروا دیتے ہیں۔ تعارف سے مراد ہے کہ مختصر طور پر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو چند معلومات دے دیتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سی جاندار اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ جانور اور پودے جانداروں کی اہم مثالیں ہیں، مگر کچھ ایسے جاندار پائے جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھ کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان جانداروں کو خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ بچوں، عام آنکھ سے جن جانداروں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو خوردبین کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ بچوں، خوردبین ایسا آلہ ہوتا ہے جس کی مدد سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو خوردبینی جانداروں سے مراد انتہائی چھوٹے جاندار ہیں۔ یہ تصویریں ہیں خوردبینی جانداروں کی۔ ان کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ ان کو عام آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے بلکہ خوردبین کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے بچوں، باقاعدہ سبق پڑھتے ہیں۔ خوردبینی جاندار۔ خوردبینی جاندار ایسے جاندار ہیں جن کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم پچھلی سلائیڈ میں۔ ان کو صرف خوردبین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ خوردبین ایک خاص قسم کا آلہ ہے جو بہت چھوٹی چیزوں کا عکس بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو صاف اور واضح دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جانور جن کو یہ آلہ بڑا کر کے دکھاتا ہے ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ نیچے تصویر میں خوردبین دکھائی گئی ہے اور خوردبین کی مدد سے یہ گول دائرے میں چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں۔ بچوں، ہم پڑھتے ہیں یک خلوی اور کثیر خلوی جاندار۔ یہ خوردبینی جانداروں کے بارے میں ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ یک خلوی کا مطلب ایک خلیے پر مشتمل اور کثیر خلوی کا مطلب زیادہ خلیوں پر مشتمل۔ کثیر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک خلیے پر مشتمل جانداروں اور زیادہ خلیوں پر مشتمل جانداروں کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ بیشتر خوردبینی جاندار یک خلوی ہیں، یعنی زیادہ تر خوردبینی جاندار ایک خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر بعض کثیر خلوی بھی ہوتے ہیں، بعض زیادہ خلیوں پر مشتمل بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا جسم ایک سے زائد خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ان کو کثیر خلوی کہا جاتا ہے۔ یہ ماحول میں ہر جگہ، یعنی ہوا، مٹی، گرد و غبار وغیرہ میں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نیچے چند تصویریں دی گئی ہیں یک خلوی اور کثیر خلوی جانداروں کی۔ آگے ان کی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے۔ خوردبینی جانداروں کے بڑے گروہ، یعنی خوردبینی جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیچے دیکھیں خوردبینی جاندار۔ پہلا گروہ ہے وائرس، دوسرا گروہ ہے بیکٹیریا اور تیسرا گروہ ہے پھپھوندی، فنجائی۔ تو ان کی تفصیل ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، یہ تو آپ جان چکے کہ خوردبینی اشیاء کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خوردبینی جانداروں کو سب سے پہلا گروہ وائرس تھا، تو ہم پہلے وائرس کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ وائرس سب سے چھوٹے خوردبینی جاندار ہیں۔ لفظ وائرس کا مطلب زہر ہے۔ وائرس جاندار اشیاء کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ مختلف بیماریوں کی شکلیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اوپر وائرس کی شکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ آگے ہم ان بیماریوں کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ بچوں، خوردبینی جانداروں کا دوسرا گروہ ہے بیکٹیریا۔ تو بیکٹیریا یک خلوی خوردبینی جاندار ہیں، یعنی بیکٹیریا ایک خلیے پر مشتمل خوردبینی جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوا، پانی
اور مٹی میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف اشکال کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ بیکٹیریا کی شکلیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ بہت سے بیکٹیریا نقصان دہ ہیں اور زہر خورانی، نمونیا اور ٹی بی جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا بہت سے نقصان دیتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ زہر خورانی، فوڈ پوائزننگ، یعنی ایسی خوراک کھانا جس میں زہریلے مادے ہوں۔ نمونیا بھی آپ جانتے ہیں کہ عموماً ٹھنڈ لگنے سے ہوتا ہے، اور ٹی بی بھی۔ ایسی بیماریاں یہ بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں۔ بعض بیکٹیریا فائدہ مند بھی ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے کہ کون سے بیکٹیریا کیا کیا فائدہ دیتے ہیں۔ بیکٹیریا کی مختلف اشکال، نیچے دیکھیے گا 3 شکلیں ہیں بیکٹیریا کی۔ پہلی دائیں طرف بالدار، جیسے سپرنگ ہوتا ہے، اور درمیان میں دیکھیے گول بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور بائیں طرف آپ سولاخ نما، جیسے سلاخیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 بیکٹیریا کی مختلف شکلیں ہیں۔ بچوں، خوردبینی جانداروں کی تیسری قسم ہے پھپھوندی۔ پھپھوندی واحد ہے اور پھپھوندیاں جمع ہیں۔ اسی طرح انگریزی میں فنگس واحد ہے اور فنجائی جمع ہے۔ تو پھپھوندی الّی اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتی۔ اسے عام زبان میں ہم الّی بھی کہتے ہیں، جیسے روٹی اور اچار کو لگ جاتی ہے۔ تو پھپھوندی اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس میں سبز مادہ سبزینہ نہیں ہوتا، کلوروفل۔ بچوں، جن پودوں میں، جن جانداروں میں سبز مادہ ہوتا ہے وہ اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں، اور جن میں یہ مادہ نہیں ہوتا وہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے۔ تو پھپھوندیاں جس بھی چیز پر پرورش پاتی ہیں ان سے ہی اپنی غذا جذب کرتی ہیں۔ لیکن بعض پھپھوندیاں جانوروں اور پودوں کے اجسام سے بھی اپنی خوراک جذب کرتی ہیں۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پھپھوندی روٹی کو لگی ہوئی ہے، ڈبل روٹی کو۔ درمیان میں آپ دیکھیں کہ جو چھلی ہے، بھٹا ہے مکئی، اس کو بھی پھپھوندی لگی ہوئی ہے، اور نیچے پھپھوندی کی مختلف قسمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ پودوں کی طرح اگتی ہیں۔ بچوں، بیشتر پھپھوندیاں بے ضرر ہوتی ہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں دیتی، مگر بعض جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں، یعنی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پودوں اور جانوروں میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ روٹی اور اچار وغیرہ زیادہ دیر نمی میں رہے تو اس میں پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھر میں اکثر روٹی کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، اور اچار کو بھی پھپھوندی یا الّی لگ جاتی ہے۔ خمیر بھی بچوں پھپھوندی کی قسم ہے، جو خمیری روٹی اور ادویات سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ خمیری روٹی آپ نے کھائی ہوگی۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کی طرف جائیں تو وہاں تندور سے 2 قسم کی روٹیاں ملتی ہیں، ایک پتیری اور دوسری خمیری۔ پتیری سادہ روٹی ہوتی ہے، سادہ گندم کی، اور خمیری جس میں خمیر ڈالا گیا ہوتا ہے، یہ ذرا موٹی ہو جاتی ہے، اور دوائیوں میں بھی بچوں یہ استعمال ہوتی ہے۔ اب پڑھتے ہیں بچوں خوردبینی جانداروں کے فوائد اور نقصانات، کون کون سے فائدے اور کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تمام خوردبینی جاندار بیماریاں ہی نہیں پھیلاتے، بلکہ بہت سے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ ہم عام لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے جو خوردبینی جاندار ہیں وہ بیماریاں ہی پیدا کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، کچھ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ آئیے بچوں پڑھتے ہیں خوردبینی جانداروں کے فوائد۔ پہلا فائدہ، غذائی اشیاء کی تیاری۔ بعض خوردبینی جاندار مثلاً بیکٹیریا اور خمیر غذائی اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ خمیر ڈبل روٹی، خمیری روٹی اور پنیر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ بیکریوں میں دیکھیں، ڈبل روٹی بنتی ہے اور کیک رس وغیرہ بنتے ہیں، پنیر بنتا ہے، تو یہ سارا خوردبینی جانداروں سے ہی بنتا ہے۔ اسی طرح بیکٹیریا
दूध को दही में बदलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूध दही में बदलता है तो उसके लिए भी बैक्टीरिया ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये हैं फायदेमंद बैक्टीरिया। दूसरा फायदा है बच्चों, खुराक के इंतजाम में मदद। ये बैक्टीरिया खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। इंसान की छोटी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया खुराक के इंतजाम में मदद देते हैं। बच्चों, तीसरा फायदा है बैक्टीरिया का अद्वियात की तैयारी। बाज़ फफूंदियाँ जरासीम कुश के हुसूल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स यानी जरासीम कुश अद्वियात के हुसूल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जरासीम कुश अद्वियात ऐसी अद्वियात होती हैं जो इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारने और उनकी नमों को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुश का मतलब होता है मारना, तो जरासीम कुश ऐसी दवाई जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले जो जरासीम हैं उनको मारने और उनकी नमो नश्वोनुमा उनकी बढ़ोतरी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सी जरासीम कुश अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहली जरासीम कुश दवाई पेनिसिलिन भी एक फफूंदी पेनिसिलियम से हासिल की गई थी। पेनिसिलियम एक फफूंदी का नाम है और जो पेनिसिलिन है वो इसी फफूंदी से हासिल की गई थी। खुर्दबीनी जानदार बहसियत तहलील कुनिंदगान। तहलील कुनिंदगान का मतलब है तहलील करने वाले, अलग अलग करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, पेचीदा मुरक्कबात को सादा मुरक्कबात में तब्दील करने वाले। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ऐसे मादे जिनकी साख्त पेचीदा होती है उनको सादा साख्त में तब्दील करने वाले तहलील कुनिंदगान कहलाते हैं, खुर्दबीनी जानदार। बाज़ खुर्दबीनी जानदार मसलन बैक्टीरिया और फफूंदियाँ मुर्दा अजसाम के पेचीदा मुरक्कबात की तोड़ फोड़ करके उनको सादा मादों में तब्दील कर देते हैं या सादा मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं। ये मादे मिट्टी में शामिल होकर पौधों और दूसरे जानदारों के लिए दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। इसको मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, बतौर खाद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे पौधे अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं और दूसरे जानवरों को भी उससे फ़ायदा होता है क्योंकि जानवरों की खुराक वही पौधे होते हैं। ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करते हैं तहलील कुनिंदगान कहलाते हैं। मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि वो फ़ज़ा में और हवा में तहलील होकर आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद को ख़त्म कर देते हैं। वरना ऐसे मादे जब ज़मीन पर पड़े रहते हैं तो देर तक बदबू का ज़रिया बने रहते हैं। इनको धूप से और ये तहलील कुनिंदगान खुर्दबीनी जानदार इनको सादा मादों में तब्दील कर देते हैं और फिर ये आसानी से फ़ज़ा में और हवा में तहलील होकर आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद को ख़त्म कर देते हैं या नुकसानदेह असरात इनके कम हो जाते हैं।